دوستو میرے موبائل پر ایک میسج آیا جس پہ لکھا تھا کہ اس کو شیئر کریں، تو میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا کہ میں ویڈیوز تو ویسے ہی ہر ٹاپک پہ بناتا ہوں، تو کیوں نہ میں اس میسج کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناؤں، اور ویڈیو کا جو کانٹینٹ ہے یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مہینے میں خطبہ حجۃ الوداع بھی ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ یہ ویڈیو بھی آپ ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو اس ویڈیو کو نہیں دیکھ رہے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ آج کا مہینہ اور یہ آج کی جگہ عزت اور حرمت والی ہے، بالکل اسی طریقے سے دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ تیسرا نقطہ، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کر دو، یعنی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نکات میں سے آپ کس نقطے کو مس کر رکھے ہیں اور جس پر عمل نہیں کر رکھے۔ میں بھی خود محاسبہ کر رہا ہوں، آپ بھی ضرور کریں۔ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی اس سے محفوظ رہو۔ پانچواں نقطہ، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں باور کروایا۔ اور چھٹا نقطہ یا خطبہ حجۃ الوداع کا جو چھٹا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی معاف کر دو، یعنی سود کی معاونت خطبہ حجۃ الوداع میں آئی ہے۔ آٹھواں پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہوں تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا آٹھواں پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار یعنی پارٹنرز ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں، اس لیے ان کا خیال رکھو۔ دوستو، نواں پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اور 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا 10واں پوائنٹ تھا۔ اور 11واں پوائنٹ جو روزانہ کی بیس کے اوپر ہمارے سامنے آتا ہے، زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم اللہ کی نظر میں سب برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کا 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوگے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو اور ان باتوں کے اوپر عمل کرو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم کبھی بھی گمراہی میں نہیں پڑو گی۔ دوستو، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اور اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے میری بات کو پہلے آنے والوں سے زیادہ بہتر سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں۔
پھر آسمان کی طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ یعنی کہ یہ پیغام جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں لوگوں تک پہنچایا، یہ ویڈیو کی صورت میں جو میسج میرے پاس ٹیکسٹ کی صورت میں آیا تھا، میں نے اس کو آپ تک پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، محبت اور سنت سے محبت کرنی عطا کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کرے، آمین۔ دوستو، اب میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لازمی یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اہم ترین جو پیغام دیا، جو میسج دیا، میرے پاس یہ ٹیکسٹ کی فارم میں آیا، میں نے ویڈیو کی فارم میں آپ تک پہنچا دیا، اور اب آپ اس کو شیئر کر کے ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ اور یاد دہانی کے طور کے اوپر، چونکہ ذی الحج کا مہینہ ہے، حج قریب ہے، بقرہ عید قریب ہے، تو اس لیے ایک بات یاد دہانی کے لیے ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کن پوائنٹس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور کن کو مس کر رہے ہیں یا غفلت کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔